وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو ان معاذ بن جبل اراد سفرا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان معاذ بن جبل کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، معاذ بن جبل وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جب ان کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ نے ان کو سواری پر سوار کیا اور مہار خود پکڑی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کیسے حضور کے مرید اور شاگرد ہیں کہ سرکار نے خود مہار پکڑی اور تقریباً 5 میل تک حضور پیدل چلے، اور وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آئے میں نیچے چلتا ہوں، فرمایا نہیں تم ادھر ہی بیٹھو۔ وہ باتیں کرتے گئے، جب جہاں حضور نے ان کو چھوڑ کر واپس آنا تھا وہاں پھر ایک ایسی بات کہی، فرمائی آپ نے کہ سیدنا معاذ بن جبل کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے فرمایا لو معاذ آج تو جا رہا ہے، پر جب تو مدینے میں واپس آئے گا تو میں نہیں ہوں گا، میں دنیا سے پردہ کر چکا ہوں گا۔ جب تو واپس آئے گا تو تجھے میری مسجد ملے گی، تیرا امام نہیں ملے گا، میں یہاں نہیں ہوں گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل بڑے روئے۔ اسی سفر میں کچھ سوالات ہوئے، کچھ جواب ہوئے، کچھ باتیں ہیں بہت ساری، وہ پھر میں کبھی بتاؤں گا یا قسطن آتی رہیں گی۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصینی، مجھے وصیت فرمائیے۔ تو قال، آپ نے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی نصیحت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، بولیے عبادت صرف اقرار ہو جائے نا، سارے ساتھی بولے عبادت صرف اللہ کی، اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ولا تشرک بہ شیئا۔ قال یا رسول اللہ زدنی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی فرما دیں۔ تو اذا اساءت فاحسن ولیحسن خلقک، اذا اساءت فاحسن، فرمایا جب تجھ سے برائی ہو جائے تو پھر اچھائی کیا کر۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ تیری وہ اچھائی برائی کو ختم کر دے گی، تیری اچھائی تیری برائی کو، اور دوسرا فرمایا وَلْيَحْسَنُ خُلْقُكَ، اپنے اخلاق اچھے کر لے، بولیے اپنے اخلاق اچھے۔ اور ایک اگلی روایت میں عن ابی سلمۃ عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ قال اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، بولیے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور وعدد نفسک فی الموتى، اور ہر وقت اپنے آپ کو موت کے قریب سمجھے، بولیے ہر وقت اپنے آپ کو، یا اس کا دوسرا آپ ترجمہ کر لیجئے وعدد، اپنے آپ کو گنتی کر، نفسک فی الموتى، مردوں میں اپنے آپ کو شمار کر، زیادہ زندہ نہ اپنے آپ کو سمجھے، اور نہ کو زندگی پر بڑے فیصلے کر۔ وَاذْكُرُ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کر، عند کل حجر و عند کل شجر، جب تو کسی درخت کے پاس گزرے تب بھی اللہ کا ذکر کر، جب کسی پتھر کو دیکھے تب بھی اللہ کا ذکر کر۔ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةَ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ، اور فرمایا جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اچھائی کر، اگر وہ برائی چھپ کے کی ہے تو اچھائی بھی چھپ کے کر، بولیے اچھائی بھی، اور اگر وہ برائی تم نے سر عام کی ہے تو پھر اچھائی بھی، یعنی اگر چھپ کے غلطی کی ہے تو چھپ کے معافی مانگ لے، سر عام غلطی ہوئی ہے تو پھر سر عام معافی مانگ لے۔ لے جی 2 حدیثیں ہو گئیں، اور تیسری سنیے، حضرت معاذ بن جبل
پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخذ بی یدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمشا قلیلا، اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کچھ دیر میرے ساتھ چلے، فمشا قلیلا، کچھ دیر میرے ساتھ چلے، ثم قال، پھر مجھے فرمایا، اب ذرا آپ گنتے جائیے گا، یا معاذ اوصیک بتقوی اللہ، بتقوی اللہ، اوصیک بتقوی اللہ، اے معاذ، پہلی بات کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کتنی ہو گئی؟ بھائی سارے بولو، اب اگلی گنے، وصدق الحدیث، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اب کتنی ہوگی بھائی؟ ووفاء العہد، اور تجھے وصیت کرتا ہوں کہ وعدے پورے کرنا۔ اب کتنے ہو گئے جی؟ واداء الامانۃ، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ امانت ادا کرتے رہنا۔ کتنے ہو گئے پیارے بھائیوں؟ وترک الخیانۃ، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ خیانت نہیں کرنی۔ کتنے ہو گئے؟ ورحم الیتیم، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ یتیموں پر مہربانی کرتے رہنا۔ کتنی ہوگی بھائی؟ سارے ساتھی بولے ثواب کما لو۔ وحفظ الجواری، اور میں تجھے پڑوسی کی حفاظت کی وصیت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کم سوکھے نہیں نے، اندر کوئی نماز دا ذکر نہیں جے، کوئی داڑھی پگڑی دا ذکر نہیں ہے۔ اسلام صرف یہ چیزاں نہیں نے، پوری زندگی اسلام ہے۔ اس واسطے فرمایا جا رہا ہے وحفظ الجواری، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، وقدم الغیظ، اپنے غصے کو پیتے رہنا۔ کتنی ہوگی جی؟ جزاک اللہ۔ آگے سنیے، ولین الکلام، اور فرمایا لمبی سوچوں سے پرہیز کرنا۔ لمبی سوچوں سے، اور بیٹھے بیٹھے نہیں بناتے پروگرام، میرا پوترا جوان ہوئے گا، پتر جوان ہوئے گا، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا۔ شیخ چلی والیاں سوچا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا لمبی سوچ سے پرہیز کرنا۔ یا ولین الکلام، اب میٹھا بول بولنا۔ بولیے میٹھا۔ کتنے ہو گیا جی؟ وبذل السلام، لوگوں کو سلام کرنا۔ بولیے لوگوں کو سلام کرنا۔ ولزوم الامام، امام کے ساتھ جڑ کے رہنا۔ ہولی سبحان اللہ۔ ہاں، یہ تو پیر دا مینوں لبدا تے میں پیر دا نام لینا سی، پر حضور نے نہ ہی امام دا لیا، کی کریے، اگو تہاڈی مرضی ہے۔ ولزوم الامام، اپنے امام سے جڑ کے رہنا۔ کتنے ہو گیا جی؟ اور آپ نے فرمایا وَتَفَقَّهُ فِي الْقُرْآنِ، قرآن کا فہم حاصل کرتے رہنا۔ ہائے ہائے ہائے، کون ہے سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَحُبِّ الْآخِرَةِ، آخرت کی محبت رکھنا۔ کتنے ہو گیا جی؟ 13۔ وَالْجَزَعِ مِنَ الْحِسَابِ، اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْجَزَعِ الْحِسَابِ، وَالْجَزَعِ مِنَ الْحِسَابِ، اپنے حساب سے ڈرتے رہنا۔ بولیے بھائی اپنے حساب سے۔ کتنا ہو گیا جی؟ 14۔ وقصر العمل، لمبے لمبے پروگرام بنانے سے بچتے رہنا۔ وحسن العمل، اچھے عمل کرتے رہنا۔ کتنی ہو گئی؟ 16۔ وانہاک ان تشتم مسلما، اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے مجھے منع فرمایا۔ وانہاک ان تشتم مسلما، اور مجھے کچھ چیزوں سے منع کیا۔ بولو نا جی، کچھ چیزوں سے منع کیا۔ اور وہ منع کس چیزوں سے کیا، وہ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او تصدق کاذبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کسی کو گالی نہیں دینا۔ بولیے کسی کو گالی نہیں دینا۔ انہا کا بعض چیزوں سے منع کیا۔ ان تشتم مسلما، پہلی چیز جس سے منع کیا وہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی۔ بولو کسی مسلمان کو۔ اور بعض لوگ گالیاں بکنے میں اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں بھی میں ننگی ماں بہن دی گال نہ کڈا تو مینوں اگلے نے بہادر مننا ہی نہیں۔
انہیں مننا ہی نہیں کہ بندہ بہت بہادر ہے، گال بکے گا، اللہ نو بھی ناراض کرے گا اور اللہ کے رسول نو ناراض کر کے بہادر ہو گیا۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے منع کیا کہ کسی مسلمان کو گالی اور سنیے، او تصدیق کاذبا، دوسری بات کہ کسی جھوٹے کی تصدیق نہیں کرنی۔ بولیے کسی جھوٹی کی تصدیق ہے، پتہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی ساتھ دے تو پھر ہم بھی جھوٹے ہیں۔ بولیے ہم بھی، اس لیے فرمایا کسی جھوٹے کی تصدیق نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا او تکذب صادقا، اور کسی سچے کو جھٹلانا نہیں۔ بولیے کسی سچے کو جھٹلانا او آگے فرمایا او تعصی اماما عادلا، اگر تیرا امام عادل ہو، یہاں امام سے مراد حکمران ہے، اگر تیرا امام یعنی حکمران عادل ہو تو اس کی نافرمانی۔ وَأَن تُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، اور مجھے منع کیا کہ زمین میں فساد ہے۔ پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، عند کل شجر و حجر، ہر درخت کے پاس بھی، ہر پتھر کے پاس بھی، واحدث لکل ذنب توبۃ، اور مجھے حضور پاک نے فرمایا کہ ہر گناہ پر توبہ کرتے رہنا، السر بالسر، اگر گناہ چھپ کے کیا ہے تو توبہ بھی چھپ کے کرنا، والعلانیۃ بالعلانیہ، اگر گناہ علانیہ کیا ہے تو پھر توبہ بھی علانیہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ تقریباً 20 نصیحتیں ہو گئیں جو حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو عطا فرمائی ہیں، اور حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے خادم نے آپ کو سنائی ہیں۔ تو آپ دعا کریں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے اور میری اولاد کے لیے بھی، اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ۔